السلام علیکم ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کو آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج ہم باتیں کریں گے حبیب جالب صاحب کی۔ حبیب جالب ایک آوارہ گرد شاعر جسے عام طور پر ناقدین شاعروں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے، ایک ایسا شاعر جس نے ہمیشہ عام آدمی کی بات کی، حالات حاضرہ کی بات کی، اس ملک کی بات کی، اس ملک کی سیاست میں حصہ لیا، اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنے جسم پر کوڑے تک کھائے، وہ حبیب جالب۔ ان کے کئی قصے میرے پاس ہیں۔ جالب صاحب بنیادی طور پر میرے والد صاحب کے دوست تھے، لیکن جب میں بڑا ہوا، جوان ہوا، شعبہ صحافت میں آیا تو میری بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حبیب جالب کے ساتھ برس ہا برس لاہور کے پرانے پریس کلب میں تاش بھی کھیلی۔ ہم 10-5 روپے کے کھلاڑی ہوتے تھے، 10-20 روپے جیب میں ہوتے تھے، ہار جاتے تھے۔ حبیب جالب صاحب کو تاش کھیلنے کا فن بہت سلیقے سے آتا تھا۔ وہ بڑے ہی ان حماق سے جیتنے کے لیے تاش کھیلا کرتے تھے۔ جب وہ 200-400-500 روپے جیت جاتے تو مجھے دیکھتے اور ایک کونے میں لے جاتے اور پوچھتے، کاکا کتنے ہارے ہیں؟ میں اگر 10 روپے آ رہا ہوں یا 5 روپے آ رہا ہوں تو میں انہیں کہتا، چاچا جی میں 50 روپے ہار گیا ہوں۔ وہ 100 روپے جیب سے نکالتے، مجھے تھماتے اور لاہور پریس کلب کی سیڑھیاں اتر جاتے۔ حبیب جالب صاحب کی آج جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جب ہم نئے مارکیٹ میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا مستقل مسکن جو ہے وہ خورشید محمود قصوری کے والد محمود قصوری صاحب کی فین روڈ والی کوٹھی ہے، اور وہ عام طور پر وہیں پر سویا کرتے تھے۔ پھر ان کے اڈے بدلتے رہے، وہ پریس کلب میں بھی سوتے رہے۔ وہ آخری دنوں میں اداکار مصطفیٰ قریشی کے گھر بھی انہوں نے بہت راتیں گزاری، لیکن سب سے زیادہ وقت جو انہوں نے دیا وہ باری علی کے صاحبزادے مسعود باری کے پرانی انارکلی والے گھر میں دیا۔ اب میں آتا ہوں اصل قصے کی طرف۔ حبیب جالب صاحب مسعود باری کے گھر جانے کے لیے جب چوک پرانی انارکلی پہنچتے تو وہاں سے وہ ان کے بغل میں ایک بستہ ہوتا تھا، یہ ان کی ایک مستقل نشانی تھی۔ اس بستے میں ان کی کچھ کتابیں ہوتی تھی، کچھ مسودے ہوتے تھے، کچھ شاعری ہوتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا ان کا اسی بستے میں ہوتا تھا۔ جب حبیب جالب صاحب پرانی انارکلی چوک میں پان اور سگریٹ خریدنے کے لیے پہنچتے تو ان کے آنے سے پہلے ایک نوجوان ان کا منتظر ہوتا۔ جو ہی جالب صاحب آتے وہ نوجوان ان کے لیے پان لگواتا، ان کے لیے سگریٹ خریدتا، اور خود ان کے پانوں کے اور سگریٹ کی ادائیگی وہ نوجوان خود کرتا۔ پھر حبیب جالب صاحب سے ان کا بیگ لے کے خود پکڑ لیتا، اور حبیب جالب صاحب کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ مسعود باری کا جو اڈا تھا، ڈیرا تھا، اس کی سیڑھیاں چڑھتا، اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ خود حبیب جالب صاحب کو یہاں تک لے کر آیا ہے۔ یہ تو تھا اس نوجوان کا معمول، لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا؟ حبیب جالب صاحب پرانی نارکلی کی اسی پان شاپ پہ رکے، نوجوان وہاں کھڑا ہوا تھا۔ جالب صاحب نے اپنے لیے پان بنوائے، سگریٹ لیے، لیکن وہ نوجوان اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے حبیب جالب صاحب کو ویلکم نہیں کہا، اس نے حبیب جالب صاحب کے پانوں اور سگریٹ کے پیسے ادا نہیں کیے۔ جو ہی حبیب جالب صاحب مسعود باری کے چوبارے کی طرف بڑھنے لگے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جالب صاحب مسعود باری کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور وہ نوجوان ان کے دبے پاؤں پیچھے پیچھے تھا۔
जालिब साहब कमरे में दाखिल होते हैं, वहाँ और भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो नौजवान जो हबीब जालिब की खिदमत को अपनी इबादत समझता था, उस दिन बहुत गुस्से में था। ऐसे लगता था कि वो हबीब जालिब साहब का गिरेबान पकड़ने वाला है, हबीब जालिब साहब के साथ कोई बदतमीज़ी करने वाला है। उसका चेहरा, उसके तासुरात बता रहे थे कि आज इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। जब कुछ लम्हे गुजर गए, 1-2 मिनट के बाद लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि नौजवान, आज तुम इंतहाई गुस्से में नज़र आते हो, खैर तो है? उसने कहा, ये शख्स जो आपके घर में रोज़ाना आता है और कहता है कि इसे पूरी दुनिया जानती है और ये बड़ा मशहूर शायर है और आप भी इसको शायर समझते हैं, ये शायर वायर नहीं है, ये तो एक झूठा आदमी है जो आपको उल्लू बना रहा है। एक साहब ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये शायर नहीं है और ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ये वही तुम पे कैसे नाज़िल हुई? वो नौजवान ने कहा, सर मैं तो अनपढ़ हाँ ना, मैं तो नहीं ना पढ़िया लिखा, पर साड़ी भैन ने तो एम ए किया है ना। कल राती असी घर च एम ए जिक्र कर बैठे कि असी अजकल गालिब नाल बैठने उठने हैं। मेरी भैन ने हैरत नाल मेरे हल तकिया, कहती वे तू किहड़े गालिब नाल बैठना उठना, वो तो 1869 दे विच फौत हो गए सन, तेरे नाल कोई धोखा हो रहा, गालिब बन के तैनूं मिलदा। नौजवान की इस बात पर उस कमरे में तो बहुत बड़ा कहका बिखरा, लेकिन जालिब साहब के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बदहवास नज़र आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जालिब को गालिब समझने वाला ये बेवकूफ़ आदमी उनकी खिदमत करता रहा। नाजरीन, हबीब जालिब साहब की कहानियाँ और भी हैं हमारे पास। मौत से पहले वो लंदन के क्रॉमवेल हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं उस वक्त रोज़नामा जंग लंदन का चीफ न्यूज़ एडिटर था। वहाँ की एक कहानी आपके लिए मैंने महफूज कर रखी है, वो आइंदा नशिस्त में आपको सुनाऊंगा। लेकिन जाते जाते गुजारिश करता हूँ कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कहिए, लाइक करें इस चैनल को और इस चैनल को फॉरवर्ड करें अपने तमाम अहबाब की तरफ